یاد رکھیں شرک جلی جو پہلی قسم آپ نے سماعت فرمائی کہ اس کی ابتداء ہم جو ہے دو تقسیم کر دیتے ہیں، دو قسمیں کر دیتے ہیں، شرک فی صفات اور شرک فی ذات۔ اب شرک فی ذات کو ہم لے لیتے ہیں کہ شرک فی ذات کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کی چار صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ شریک کریں گے تو اس کی چار صورتیں بنیں گی۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ہونا ضروری ہو، نہ ہونا محال ہو، یعنی کہ جو اپنے وجود خود رکھتا ہو، اس کے وجود کی کوئی علت نہ ہو، اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود، مستقل بالذات جس کو کہتے ہیں واجب الوجود، تو کسی کو سمجھنا، یہ جو ہے شرک فی الذات کی پہلی صورت ہے۔ شرک فی الذات کی دوسری صورت کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے کہ بت پرست سمجھتے تھے، اور پہلی قسم مجوسیوں کی آ گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے تیسری اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ بھی جو ہے ایک قسم کا جو ہے شرک ہے، جو کہ شرک فی الذات کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی صورت بھی آتی ہے جس کو آپ شرک فی الذات سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو قدیم سمجھنا، جیسے فلاسفہ جو ہے وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں، اسی طرح زمانے کو بھی وہ قدیم مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کی ذات و صفات کے علاوہ کسی کو بھی قدیم سمجھنا، یہ بھی بہرحال جو ہے شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی شے قدیم نہیں ہے۔ اور یہ فلاسفہ یہاں پر وہ عالم کو بھی قدیم کہتے ہیں اور پھر زمانے کو بھی وہ بہرحال قدیم کہتے ہیں۔ تو یہ چار صورتیں آپ کے سامنے شرک فی الذات کی آپ کے سامنے معرض وجود میں آ گئی۔ اب یاد رکھیے گا، رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، اس کا رد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ ایک تو سورہ اخلاص بھی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، تو لہذا اس سے بھی یاد رکھیں کہ ولد کی نفی ہوتی ہے۔ اور دوسری سورہ انعام کی آیت نمبر 101 کے اندر رب نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء، یعنی بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہوگی، حالانکہ اس کی تو کوئی زوجہ ہی نہیں ہے اور وہ ہر شے کا خالق ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، کہ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائیوں نے کیا کہا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان دونوں گروہوں نے یہاں پر اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، جو کہ صراحتاً شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو قرآن نے اس کی مذمت فرمائی اور اس کا رد فرمایا۔ تو یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہاں پر اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آتا ہے۔